محرم کو آج تک شہادت حسین سے پہچانا، جبکہ محرم کی تاریخ کا ایک پس منظر ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ محرم کی تاریخ کو مورخین نے کھنگالا، ہسٹری لکھنے والوں نے اس مہینے کے اوپر ریسرچ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ محرم الحرام شہادت حسین سے صرف پہچانا نہیں گیا، بلکہ محرم الحرام کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت زمین اور آسمان کو پیدا کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جبرائیل کو زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا تھا۔ جس وقت اللہ نے آدم کے پتلے میں روح کو پھونکا، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ جس وقت اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ جس وقت اللہ نے آدم کی دعا کو، توبہ کو قبول کیا، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ اور جب دنیا میں سب سے پہلا مرڈر ہوا، سب سے پہلا قتل ہوا، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ جس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، اس کے لشکر سے نجات دی، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ جس وقت فرعون غرق ہوا، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ جب اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا، جو 6 ماہ تک سمندر کی لہروں میں گھومتی رہی، تو وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا تھا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ اور آگ سے نجات اللہ نے دی، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جس وقت حضرت حسین کی بیٹی اور حضرت حسن کا بیٹا، ان کا آپس میں نکاح ہوا، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا تھا۔ اور اللہ نے اہل بیت کی شہادت کے لیے جو مہینہ چنا، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا تھا۔ محرم الحرام کا ایک تاریخی پس منظر ہے، بڑی تاریخ ہے۔ ہاں، اللہ نے اس مہینے کو اہل بیت کی شہادت کے لیے چنا، جو 10 محرم الحرام کا دن تھا، کہ جس وقت ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 70 اہل بیت کو شہادت نصیب فرمائی، شہادت عطا فرمائی۔ اسی مبارک اور مقدس مہینے کے اندر اہل بیت کو شہید کیا گیا، جو اس دھرتی کا بڑا دردناک واقعہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مبارک اور مقدس مہینہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے، مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ مسلمانوں جو آج تک غفلت کی زندگی گزارتے رہے، جو آج تک لاپرواہی کی زندگی گزارتے رہے، جو آج تک گناہوں کی دلدل میں پھنس کر زندگی گزارتے رہے،
اس مبارک اور مقدس مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو، اور اللہ سے توبہ استغفار کر کر آنے والی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور جستجو کرو اور اپنی زندگی سے عہد کر لو۔ محرم الحرام کا مہینہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے گھر کے حالات کو آج سے تبدیل کر لو، کہ اب تک جو آپ کے گھر کے اندر یہودیت کے طریقے پر زندگی گزر رہی تھی، عیسائیت کے طریقے پر زندگی گزر رہی تھی، غیروں کے طریقے پر زندگی گزر رہی تھی، آؤ اس مبارک اور مقدس مہینے میں زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، زندگی میں چینجنگ لاؤ، اپنے گھر کے اندر تبدیلی لاؤ، گھر کی مصنوعات کے اندر تبدیلی لاؤ، گھر کے ماحول میں تبدیلی لاؤ، اور جو لاپرواہی میں زندگی گزر رہی تھی آج اس گھر کو اسلامی طریقے کے مطابق، اسلامی معاشرے کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی اور اپنے پریوار، اپنے خاندان اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو اس ماحول کے اندر ڈھال لو، اور آج سے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو۔ محرم الحرام آج کے نوجوانوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اے نوجوانوں، اپنی زندگی کو تبدیل کر لو۔ جو تم نے اپنی زندگی کو نشے کی عادی بنا دی ہے، شراب کی عادی بنا دی ہے، بیڑی اور سگریٹ کی عادی بنا دی ہے، واہیات کاموں میں زندگی گزارنے کی عادی بنا دی ہے، روز چوراہوں پر، سڑکوں پر تم نے اپنی زندگی کو بیٹھنے کا جو عادت بنا لی ہے، اس عادت کو بدل لو، اس زندگی کو تبدیل کر لو، شراب نوشی سے اپنی زندگی کو بچا لو۔ تمہاری یہ جوانی بڑی قیمتی جوانی ہے، یہ اللہ نے جو تمہیں جسم دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، آؤ اسے واہیات سے نکال کر اللہ کی عبادت میں گزار دو۔ اسلام تمہاری اس زندگی کو مانگ رہا ہے، اسلام تمہاری اس زندگی کو چاہ رہا ہے کہ جو تم نے اپنی زندگی کو نشے کی لت کے اندر ڈال دیا ہے، آؤ اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو کر، آؤ اسلام کو مکمل طریقے سے اپنا کر۔ مائیں بہنیں تمہارے منتظر ہیں، جو آج واہیات کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، وہ تمہارے منتظر ہیں کہ ہمارے یہ بھائی ہمارے عصمتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ مسجدیں منتظر ہیں کہ یہ نوجوان اپنی واہیات کی زندگی کو چھوڑ کر آئیں اور اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ مسجدیں تمہاری اس جوانی کی منتظر ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس مبارک اور مقدس مہینے کی ابتدا جو ہوئی ہے، عہد کر لیں وہ سارے نوجوان کہ انشاءاللہ ہم بھی 5 وقتہ نمازی ہوں گے، اور اپنی کالونی کا، اپنی بستی کا، اپنے محلے کا، اپنے گھر کا حالات تمام کے تمام جو بدحالی کے اندر زندگی گزر رہی ہے، ان تمام حالات کو بدلیں گے، ایک انقلاب لے کر آئیں گے، اور پورے محلے کے اندر، پوری بستی کے اندر، پورے شہر کے اندر ایک ایک گھر کو جگا کر انشاءاللہ 5 وقتہ نمازی بنائیں گے، اور اس مبارک اور مقدس مہینے کی ابتدا انشاءاللہ اچھے اعمال سے کریں۔